السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 سے لے کر کے 112 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ بہت سے اہل کتاب دل سے خواہاں ہیں کہ تم لوگوں کو مسلمان ہونے کے بعد پھر مرتد کر دیں۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، یہ محض ان کے حسد کی وجہ سے ہے، باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ على كل شيء قدیر۔ خیر، عفو درگزر سے کام لیجئے یہاں تک کہ اپنا حکم بھیج دیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے یعنی آخرت کے لیے بھیجو گے اللہ کے پاس اسے موجود پاؤ گے، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، یہ کہتے ہیں جنت میں صرف یہودی یا عیسائی ہی جائیں گے، یہ محض ان کی آرزوئیں تمنائیں ہیں۔ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، اب کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہاں، جو کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور وہ مخلص بھی ہو، اس کے رب کے پاس اس کا اجر محفوظ ہے، نہ ان کے لیے اندیشہ ہے اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ آیت نمبر 109 میں اہل کتاب کی خواہش اور تمنا یہ ہیں کہ لوگ مسلمان پھر سے مرتد ہو جائیں، تو اسی کی تردید کی جا رہی ہے کہ یہ محض ان کے حسد کی وجہ سے ہے، باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔
مسلمانوں کو اسلام سے منحرف کرنے اور ان کے دلوں میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبونے کی یہ خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہودیوں کو تو تھی ہی، آج تک وہ اسی سازش میں لگے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان کھل کر مرتد نہ ہوں تو کم سے کم ان میں تشکیک اور اپنے دین کی تعین بے اعتمادی و بے اعتباری پیدا کر دی جائے۔ مستشرقین کی تمام مساعی کا خلاصہ اس کے سوا اور کیا ہے؟ قرآن مجید نے متنبہ کر دیا کہ مسلمان ہمیشہ اس سازش کے بارے میں اپنے کان کھڑے رکھیں اور ان کے مکر و فریب سے اپنا دامن بچائے رکھیں۔ اس کے بعد جو بات بتائی گئی کہ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، خیر عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ اس وقت تک جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے مسلمانوں کو فرمایا گیا کہ اشتعال سے بچیں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم آ جائے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 112 اور آیت نمبر 111 اور آیت نمبر 110۔ آیت نمبر 112 میں جو بات یہاں پر بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، یعنی یہود کہتے تھے کہ صرف یہودی حضرات جنت میں جائیں گے۔ اوپر جو بات بتائی گئی ہے کہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، یہودی یہ کہتے تھے کہ صرف یہودی حضرات ہی جنت میں جائیں گے، اور عیسائیوں کا خیال تھا کہ صرف عیسائیوں کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ سب دعویٰ بلا دلیل ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی اور جنت میں جگہ پانے کا اصول بیان فرما دیا کہ جو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکانے میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں پر ایمان لائے۔ یہودی حضرت مسیح پر ایمان نہیں لائے، عیسائی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو اب اسلام کے آنے کے بعد نہ یہودیت میں نجات باقی رہی نہ عیسائیت میں۔ اس ایمان میں اخلاص بھی ضروری ہے، اس لیے منافقین کا ایمان بھی معتبر نہیں کہ اخلاص سے خالی اور محض دکھاوے کے طور پر ہے۔ گویا اب اخلاص کے ساتھ مسلمان ہونا ہی جنت میں جانے کی کلید اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی دھرم اگر قبول کرتا ہے، کوئی بھی دھرم کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر وہ اسلام پر اس کا ایمان نہیں ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اگر نہیں اپناتا ہے تو پھر اس کا کوئی خیر نہیں ہے۔ خواہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اور صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب اگر اپنائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا پوری انسانیت کے لیے ضروری یہی ہے، پوری انسانیت کی نجات اسلام ہی کو اپنانے میں ہے۔ اگر کوئی اسلام کو نہیں اپناتا ہے اور پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، وہ ایمان میں داخل ہو نہیں سکتا۔ لہذا اگر کوئی بھی شخص اگر چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے اور آخرت میں بھی اسے کامیابی ملے تو اسے اسلامی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو اپنانے کی توفیق